تصدق ہو رہی آج وینس ٹی وی کے حوالے سے جو ہے کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، اس حوالے سے خصوصی نشریات کا آغاز وینس ٹی وی نے صبح سے کیا ہوا ہے، اور اب 5 بجے جب پولنگ کا وقت ختم ہو گیا ہے، اس کے باوجود ہم اپنے ناظرین کو مسلسل یہاں پہ ہوسٹ بھی چینج ہو رہے ہیں، اینکر بھی آ رہے ہیں، مہمان بھی آ رہے ہیں اور تجزیہ نگار بھی آ رہے ہیں، اور کال پہ ہم دیگر لوگوں سے کراچی کی صورتحال پہ ہم بات چیت بھی کر رہے ہیں، معلومات بھی لے رہے ہیں اور اپنے ناظرین تک یہ نشریات کے ذریعے مسلسل پہنچا رہے ہیں۔ تو اس وقت میرے ساتھ جو اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر نیمنا سعید صاحبہ، وہ ماہر تعلیم بھی ہیں اور بلدیاتی حوالے سے بڑا ایک ان کا ورک ہے اور اس تمام صورتحال پہ نظر رکھتی ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کراچی کا جو بلدیاتی انتخابات کا جو عمل ہے آج کا، یہ ایک عید کے چاند کی طرح بن گیا، جو 29 کا چاند دیکھنے کے لیے لوگ انتظار کرتے تھے کہ چاند نظر آ رہا ہے چاہے چاند نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ اتنا کبھی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اور الیکشن کی تاریخ میں ہم نے نہیں دیکھا کہ ایسا ہوا ہے۔ میں نے بھی اپنے صبح پروگرام میں بھی یہ بات کی کہ رات گئے کل وزیر اعلیٰ اور گورنر سے میری 10 بجے ملاقات بھی ہوئی ہے ایک تقریب میں، اور وہ اس وقت تک وہ اس پہ ذہنی طور پہ تیار نہیں تھے کہ الیکشن کرانے کے حوالے سے۔ تو یہ ایک ایسا الیکشن ہے کراچی کا کہ یہ ملک کی سیاسی تاریخ کو بدلنے کا رکھ دے گا۔ ہمیشہ ایک کسی بھی ملک کا بڑا شہر، بڑا سٹی کا جو میئر ہوتا ہے یا بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے چیئرمین ہوتا ہے، وہ پاکستان کی سیاست میں بڑا اثر رکھتا ہے۔ آج جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی سیاسی جماعتیں الیکشن لڑ رہی ہیں کراچی میں، اور جیسے جیسے رزلٹ بھی آئے گا ہم اپنے ناظرین کو بتاتے بھی جائیں گے، تو یہ تمام چیزیں، تمام معاملات کا مرکز میں جو چند ماہ کے بعد الیکشن ہونے ہیں، عام انتخابات، اس پہ اثر پڑے گا۔ اس لیے اس الیکشن سے صوبائی گورنمنٹ جو تھی ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی، وہ بھی رائے فرار چاہتی تھی، اور جو اس شہر کا دعوے دار اون پارٹی، اپنے اون کہتے ہیں کہ ہم متحدہ قومی موومنٹ، وہ بھی رائے فرار ہو چکی۔ تو یہ الیکشن کی اس لیے بڑی ایک اہمیت ہے۔ تو اس لیے میں نے ڈاکٹر نعیمہ جیسی شخصیت کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا وینس ٹی وی کے۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ اس تمام صورتحال پہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کیا آپ سمجھتی ہیں جو میں نے بات کی ہے آپ کے سامنے رکھی ہے؟ جی دیکھیں، آپ نے بڑا مفصل جو ہے وہ کراچی کے بلدیاتی الیکشن کو جو ہے وہ یہاں پر ایکسپلین کیا۔ کراچی جو ہے بڑا، مطلب میں کہوں گی اس لحاظ سے بدقسمت شہر ہے کہ اس کو اون کرنے کے لیے جو ہے وہ کوئی آگے نہیں بڑھتا، اس کے وسائل سے تو استفادہ کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوتے ہیں، لیکن اس کے مسائل، اس کے زخموں پہ مرہم رکھنے والا جو ہے وہ ابھی تک کوئی سے کہہ سکتے ہیں کہ صحیح طریقے سے سامنے نہیں آیا ہے۔ جہاں تک اپنے پولیٹیکل پارٹیز کا جو ہے وہ ذکر کیا کراچی کے حوالے سے، دیکھیں کراچی ایک باشعور شہر ہے، یہ ہم کہتے ہیں میٹروپولیٹن سٹی، تقریباً 3 کروڑ سے تجاوز سے کرتی ہوئی جو ہے وہ یہاں کی پاپولیشن ہے۔ تو یقینی طور پہ ہم کسی پارٹی کو یہ نہیں کہہ سکتے، یا کوئی اگر پارٹی اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہے کہ وہ واحد نمائندہ ہے کراچی کی، یا وہ صرف اس لیے کہ کسی کچھ خاص وجوہات کی بنیاد پہ کراچی کے ووٹر کو، کراچی کے ووٹ کو کیپچر کر لے گی، تو یہ درست خیال کم از کم 2023 میں رہتے ہوئے نہیں رکھنا چاہیے۔ کیونکہ جو کراچی کو ڈیلیور کرے گا، جو کراچی کو کے زخموں پہ مرہم رکھے گا، کراچی ہی اس کو رسپونڈ کرے گا۔ اس وقت جو ہے وہ صورتحال، کیونکہ پچھلے کئی ماہ سے جو پاکستان کی اور کراچی کی ساتھ ساتھ، کیونکہ کراچی پاکستان کا حصہ ہے، ایک پولیٹیکل ایمبیگوٹی جو ہے وہ نظر آتی ہے، ایک جو ہے وہ کشمکش کی صورتحال نظر آتی ہے، پکچر بالکل بھی کلیئر نہیں ہے کہ ہماری ملک کی سیاست کا جو ہے وہ کی ڈائریکشن کیا ہے، کس طرف جا رہی ہے۔ اس صورتحال میں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ساتھ ووٹر بھی کنفیوز ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ پولیٹیکل پارٹی بھی اگر کنفیوز ہوں گی تو ووٹر بھی کنفیوز ہوں گے، اور یہ کنفیوژن ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ کل رات دیر تک ہوتا رہا، وہ پولیٹیکل کنفیوژن کا جو ہے وہ بہت بڑا سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک مظاہرہ تھا۔ ہاں ڈاکٹر صاحب، میں نے یہ بات پروگرام میں بھی کی ہے، اب بھی کہ آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیا وجوہات ہیں کہ جو بلدیاتی انتخابات سے لوگ بھاگ رہے تھے، رائے فرار اختیار کرنا چاہ رہے ہیں، یہ کیا وجوہات تھی؟ اس کے باوجود آج ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کی عوام پھر بھی اپنے خود نکل کے وہ دلچسپی لے رہی ہے الیکشن کا، جو بھی پروسیجر اس میں شامل ہے۔ جی، آپ نے راہ فرار کا لفظ استعمال کیا، تو میں تھوڑا سا آپ سے یہاں پہ ایک اختلاف کروں گی کہ راہ فرار تو نہیں، دیکھیں کراچی کے مسائل تو ہیں،
اور ووٹر لسٹ اور اس کے علاوہ جو ڈی لمیٹیشن کا ایشو تھا وہ بالکل موجود ہے، اور حلقہ بندیوں میں جو ہے وہ مسائل ہیں جس کو جماعت اسلامی بھی جو ہے وہ ایڈریس کرتی رہی ہے، اور اپنے طریقے سے اس نے بھی جو ہے وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ اپنی آواز اٹھائی ہے. لیکن آپ کا کہنا مقصد یہ کہ اس جو اہم ایشو کو متحدہ جو بائیکاٹ کیا ہے اس اہم ایشو کی وجہ سے کیا ہے؟ جی بظاہر جو ہے وہ یہی ایشو ہے جس کی بنا پر جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ نے جو ہے وہ الیکشن کا بائیکاٹ کیا. یہ ایشوز تو کبھی بھی نہ حل ہونے والا اس ملک میں، اس شہر میں نظر آتا ہے، کیونکہ اگر یہ تمام چیز پہ بات ہوگی تو نیشنل اسمبلی کی بھی سیٹیں بڑھ جائیں گی اور صوبائی اسمبلی کی بھی نشستیں بڑھ جائیں گی. اس سے جو اندرون سندھ کا جو ایشو ہے جس سے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اقتدار میں رہی ہے وہ اقلیت میں چلی جائے گی، اور کراچی اور حیدرآباد کی سیٹوں سے آئندہ چیف منسٹر ہوگا. تو یہ تو ایشو متحدہ کو پتہ ہے کہ کبھی حل نہ ہونے والا ہے، اس پہ بائیکاٹ کرنا تو میری سمجھ میں نہیں آتا. نہیں دیکھیں میں تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو بتاتی چلوں کہ ایسا نہیں ہے کہ کراچی کی سیٹس اگر بڑھتی ہیں یا شہری علاقوں کی سیٹس بڑھتی ہیں تو 100% کسی ایک خاص پارٹی کو ہی اس کا فائدہ ہوگا. اس کا فائدہ جو ہے وہ ہر اس پارٹی کو ہو سکتا ہے کہ جو کہ کراچی کو یا سندھ کے شہری علاقوں کو ڈیلیور کرتی ہے، ان کے رہائشیوں کو جو ہے وہ سہولیات پہنچاتی ہے، ان کے مسائل کو حل کرتی ہے. وہ کوئی سی بھی پارٹی ہو سکتی ہے، وہ متحدہ قومی موومنٹ بھی ہو سکتی ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہو سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف اگر پیپلز پارٹی کو سندھ رورل سے جو ہے وہ نتھی کر دیں اور صرف وہاں تک لمٹ کر دیں تو جو ہے وہ یہ مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ یقیناً 21ویں صدی کا جو ہے وہ دوسرا جسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم دوسرے دور میں داخل ہو گئے کہ یہاں پہ ایسا نہیں ہے. پیپلز پارٹی کراچی میں انٹرسٹڈ ہے، لیکن اس کے لیے جو ہے وہ شرط یہی ہے کہ کراچی کے بہت سارے ایشوز ہیں جس میں بظاہر اب دیکھیں کہ ان کے ایڈ آتے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ والی بس چل گئی وہ والی بس چل گئی. کراچی کا ایک بہت بڑا ایشو جہاں روڈز کا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے یوتھ کا بھی ہے، یہاں پہ جاب لیسنس ہے، یہاں پہ ان امپلائمنٹ ہے، یہ بھی ایشو ہے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ دیکھتی ہیں کہ اتنا بڑا شہر ہے، انٹرنیشنل سٹی ہونے کے باوجود آپ یہاں دیکھتی ہیں کہ یہاں آٹو رکشہ چل رہے ہیں، آپ چنچی چل رہے ہیں، یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں. جو بسیں آج چند موجودہ گورنمنٹ نے سٹارٹ کی ہے، اپریشیٹ کرتے ہیں ہم، اچھی کی ہیں، مگر اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے جو سینکڑوں کی تعداد میں روٹ سے اور اس سے بہتر بسیں چلا کرتی تھی وہ بسیں شہر سے کیسے غائب ہو گئی؟ دیکھیں کون ذمہ دار ہے؟ میں تو یہ دعا کرتی ہوں کہ جو یہ چند بسز جو ہیں وہ سامنے روڈز پہ آئی ہیں، اللہ کرے یہ بھی چلتی رہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ بھی غائب ہو جائے. ڈاکٹر صاحب ہم ووٹر ہیں، ہم عوام ہیں، ہم اگر اتنا گھر کے ہم ان لوگوں سے مانگیں گے یہ تو خراب مانگنے والی بات ہوئی کہ ان سے تو یعنی کہ جو لوگ حکومت کر رہے ہیں گردن اور گربان پکڑ کے ہم ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ یہ شہر کے لیے لازم ہے، یہ ان کے لیے لازم ہے، ان کو کریڈٹ جائے گا. ہمیں اگر خیرات کے طور کے پر یہ چند بسیں یا چند روڈوں کو راتوں رات بنا کر دے دیتے ہیں، اس سے کراچی کے عوام کے مسائل تو نہیں ہو رہے نا. جی آج آپ دیکھیں کرایہ کہاں ہے، خواتین کیسے سفر کریں؟ جی بالکل. دیکھیں آپ نے بات ابھی کچھ دیر پہلے کی کہ کراچی میں بسز چلا کرتی نہیں، پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام تھا، لیکن بالکل آپ نے درست نشاندہی کی ہے، لیکن اس وقت کراچی کی پاپولیشن بھی جو ہے وہ آج سے کافی کم تھی. اب بڑھتی بھی آبادی کے 10 سال ساتھ پرانی ڈاکٹر صاحب بات کر رہا ہوں، 10 سال زیادہ بھی نہیں لیں، 10 سال گرین بس، فرام بس، ایئر کنڈیشن بسیں چلا کرتی تھی مختلف روٹ سے، اور اس کے علاوہ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ چلا کرتا تھا. آج وہ ٹرانسپورٹ یا ٹرانسپورٹر تمام غائب ہیں. عام پبلک جو عام ٹرانسپورٹ چل رہا ہے اس کے حال دیکھیں، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، یہ جو سب سے بڑا ریونیو دینے والا سٹی ہے. پھر بلدیاتی انتخابات کی ہم جب بات کرتے ہیں، بلدیات کی انتخابات جو بھی اب میئر آئے گا، جو پارٹی کا آئے گا وہ بھی روئے گا کہ میرے پاس اختیارات ہی بالکل آپ نے درست فرمایا کہ ہمیشہ سے میرا یہ سٹانس رہا ہے کہ اس وقت کراچی کا میئر جو بھی آئے گا اس کے لیے بڑے بڑے چیلنجز ہیں. کوئی یہ پھولوں کی سیج ثابت نہیں ہوگی یہ سیٹ، اور یہ کوئی بہت بڑا ایک جو ہے وہ انجوائے نہیں کر سکے گا، اس کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا. کراچی ایک تباہ حال، ایک جسے کہہ سکتے ہیں کہ جنگ زدہ، آفت زدہ علاقہ جو ہے محسوس ہوتا ہے، اور کراچی کو سنوارنا اتنا آسان کام نہیں ہے. جو بھی میئر ہوگا اس کو ڈے فرسٹ سے بہت کچھ جو ہے وہ لے کر چلنا ہوگا، اس کے لیے بڑے بڑے چیلنجز ہوں گے، اور وہ خدا نخواستہ ان چیلنجز میں اگر ناکام ہوتا ہے تو اس کی جو ہے وہ ہمیشہ اس کی ساکھ پر ایک سوالیہ نشان لگ جائے گا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات روک رہا ہوں، اس کی مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ہم بریک پہ چلتے ہیں، اور بریک کے بعد ناظرین وہیں سے ہم اپنا سلسلہ شروع کریں گے ڈاکٹر صاحبہ سے جو ایشوز پہ ہم بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں.